آپ نے کہا نہ آپ کو کاغذات نامزدگی دیے گئے، نہ ووٹر لسٹ دی گئی، لیکن نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ دفتر جمعے کے دن 9 سے 3 کھلا ہوا تھا، تمام لوگوں نے نومینیشن پیپرز فائل کیے، آپ اس دوران وہاں پہ نہیں پہنچے، آپ شاید 4:30-5 بجے گئے اور آپ نے نہ تو ان سے رابطہ کیا نہ ان کی ٹیم سے رابطہ کیا. کیا یہی ہوا ہے کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں تو پرسنلی گیا نا، فزیکلی گیا، وہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے، وہ کیمرے کے سامنے وہ ریکارڈڈ ہے کہ میں فزیکلی اور اپنے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں ایک فاؤنڈنگ ممبر بھی ایک اور بھی تھے ٹیکسلا سے، وہ بھی ساتھ گئے. تو ہم نے تو پرسنلی جا کے اور پھر پی ٹی آئی کے جو نمائندے تھے اس وقت سینٹرل آفس میں وہ بھی ریکارڈڈ ہے. ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں 3 چیزیں دیجئے، ایک کاغذات نامزدگی، دوسرا یہ کہ آپ ووٹر لسٹ دیجئے، تیسرا یہ کہ الیکشن کے طریقہ کار دیجئے. تو انہوں نے نہ صرف معذرت کی، یہ ریکارڈڈ ہے، انہوں نے کہا جی یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو ہم یہ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں جبکہ یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر کوئی اور نمائندہ ہے اس سے رابطہ کریں. کہتے ہیں جی دفتر میں کوئی نہیں ہے، ہم لوگ ہیں یہاں پہ اور یہ جو تمام معاملات ہیں اس کی یہ سچویشن ہے. تو پھر ہم آ گئے واپس. اور اگر یہ 3 بجے کی بات کرتے ہیں ہاں تو کیا آپ لیٹ پہنچے تھے وہاں پہ؟ جو ٹائم دیا گیا تھا وہ کہہ رہے 9 سے 3 تھا کل کا ٹائم جو دیکھیں نا، وہ تو کہنے کو یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں یہ پارٹی کا ممبر نہیں ہے، 3 آئینی اداروں نے میرے حق میں ممبرشپ کا فیصلہ دیا، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لیٹ پہنچے، جبکہ یہ لیٹ جو آن دی ایو آف دی الیکشن کوئی اسکیجول میں کہیں لکھا ہے کہ 3 بجے تک آپ نامینیشن پیپرز لے سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں لیں گے؟ کیا یہ آج تک ہوا ہے کہ جو پارٹی کے لیڈر انڈر گراؤنڈ ہیں وہ نامینیشن پیپرز ان کے آگے ہیں، جو ابو گراؤنڈ ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی، چلے مجھے تو آپ چھوڑیں، کسی ایک ورکر نے بھی نامینیشن پیپر نہیں فائل کیا، کسی عہدے کے لیے فائل نہیں کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے فائل کیے تھے ریٹرننگ آفیسر نے دے دیے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جو رہنما اس وقت جیل میں ہیں یا روپوش ہیں، کیا ان کے نامینیشن پیپر بھی آپ کو مل گئے؟ انہوں نے کیسے دستخط کیے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، ریٹرننگ آفیسر کو انہوں نے جمع کروائے، جیل سے بھی آ سکتے ہیں، جو روپوش ہیں وہ بھی بھیج سکتے ہیں ہمیں نامینیشن پیپرز. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ صرف ان لوگوں کو نامینیشن پیپر جمع ہوئے ہیں جن کو آپ نے پہلے سے سلیکٹ کیا ہوا تھا. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ میرے علاوہ پارٹی میں ہزاروں ورکرز ہیں جن کی خواہش تھی کہ وہ اس الیکشن میں حصہ لیں، تو کوئی ایک بھی نہیں نامینیشن پیپر جمع کرا سکا، کسی ایک کو بھی نامینیشن پیپر نہیں ملا. آپ کے علاوہ کون سے ہزاروں ورکر ہیں جو سامنے آئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں اجازت ملی؟ آپ نے 1-2 لوگوں کا نام لیا ہے کہ وہ بھی آنا چاہتے تھے، اس کے علاوہ ہزاروں ورکر تو سامنے نہیں آئے جو کہتے تھے ہمیں الیکشن میں حصہ لینا ہے. تو یہ تو ایک ایویڈنس ہے نا کہ الیکشن ہے ہی نہیں یہ. ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلا جو 2013 میں انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس میں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے شرکت بھی کی تھی، اس میں پورے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہر لیول پہ الیکشنز بھی ہوئے تھے، چاہے فلاڈ تھے، اس میں بہت بڑے پرابلمز آئے، وہ آپ سب کو پتہ ہے، پیسوں کے الزامات لگے تھے، پیسوں کے الزامات لگے، جسٹس وجی نے انڈورس کیا. تو وہ تمام دیکھیں نا، وہ 1 سال کا پروسیس تھا. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں، جو پہلے سے سلیکٹڈ تھے، ان کے علاوہ کوئی نامینیشن پیپر دکھا دینا کہ 3 بجے کا قدغن کون سے اسکیجول میں موجود تھا. دیکھیے آج تک، دیکھیں شہزاد، آج تک آپ نے ابھی آج کا دیکھا صبح، کبھی آپ نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ کہیں الیکٹرل کالج ہی نہ ہو، ووٹر لسٹ ہی نہ ہو؟ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا دیکھیں 2022 کا ہمارا آخری کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق الیکشن ہوئے، 2020 کے رولز تھے، تمام جو ہمارے ممبرز ہیں وہ ووٹرز تھے اور ہمارے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے کہ کتنے لوگوں نے کیا ہے. اب آپ نے کہا ہے کہ آپ چیلنج کریں گے ان انتخابات کو، جب آپ چیلنج کریں گے ECP میں تو شاید اس کو سارا ڈیٹا پرووائڈ کریں. آپ بتائیے نا کہ آج صبح جب الیکشن شروع ہوئے ساتھ ہی نتیجوں کا اعلان ہو گیا، اور وہ الیکشن کس طرح سے 2-3 درجن لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے. اب نکاح کے دوران تو ہم نے سنا ہے کہ اس قسم کی بات کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے. آج تک کبھی الیکشن یا ووٹنگ میں ایسا ہوا ہے کہ قبول ہے قبول ہے؟ اکبر ضابط صاحب ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے نا. ابھی جون 2023 میں نون لیگ کے انتخابات میں تمام جو ان کے عہدیداران ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. اس سے ایک دن پہلے ڈان اخبار نے اس کنفیوژن کی وجہ سے یہ ہیڈنگ لگائی تھی کہ PMLN انٹرا پارٹی الیکشنز لائکلی ٹمورو، یعنی کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کل انتخابات ہونے یا نہیں ہونے، لیکن اگلے دن ہوئے، ٹیلی وائز ہوئے، وہ سب ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم انپوزڈ الیکٹ ہو گئے. تو انٹرا پارٹی الیکشنز تو ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہے، یہ انٹرا پارٹی سلیکشن ہے، چاہے PTI میں ہوں، چاہے PMLN میں ہوں، چاہے پیپلز پارٹی میں ہوں. یہی تو میرا مدعا ہے. تبھی تو آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چند اشخاص اور خاندانوں کے قبضے میں ہیں، تبھی تو یہاں پہ مورثی سیاست ہے، تبھی تو یہاں بادشاہت ہے. جس شخص کو آپ نے نامینیٹ کیا ایز PTI چیئرمین، سب سے پہلے چیئرمین کا کیا اختیار ہے کہ وہ نامینیٹ کرے؟ یہ تو ورکرز کا اختیار ہے. آپ ورکر کو کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے کہ وہ خود الیکٹ کریں، وہ لوگ نامینیشنز دیں اور اس کے بعد الیکٹ کریں؟ تو یہ مسئلہ اکراس دا بورڈ ہے، اور یہی تو آپ کی سیاست کا سب سے بڑا المیہ ہے. آپ کے پاس کریڈل اینڈ کمپیٹنٹ لیڈرشپ کیوں نہیں سامنے آتی؟